اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی موذی دشمن ہے یا کوئی ظالم جابر حاکم ہے کہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے اور ہر طرح وہ ایذا دیتا ہے، تو اس کے لیے 1000 کا اگر ختم کر لیا جائے سورۃ النوح کا، تو بڑے سے بڑا ظالم جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملیے میٹ کر دیتا ہے۔ بس اوقات بادشاہ وقت ایسا ظالم آ جاتا ہے کہ جناب رعایا اس کے بالکل سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اور ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھاتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے فرمایا کہ اگر سب جمع ہو کے 1000 دفعہ کا ختم کر لے سورۃ النوح کا، اللہ تبارک و تعالی نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اچانک موت اور اچانک حادثات سے انسان محفوظ رہتا ہے اگر روزانہ عصر کے بعد ایک دفعہ تلاوت کرے۔ اچھا، ہاں، اور آج کل پتہ اچانک حادثات کا تو بڑا رواج ہوا ہوا ہے۔ بالکل بالکل۔ ہاں، کوئی خدا نہ خواستہ جہاز گر گیا، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور واقعہ پیش آ گیا، کتنے واقعات آج کی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو وہ سورۃ النوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ عصر کے بعد ایک دفعہ اگر تلاوت کا اہتمام کریں اور اس طرح کے اچانک حادثات سے اور اچانک اموات سے حفاظت کی دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی کو جو ہے وہ کثرت جریان ہے، جریان کا مرض ہے، یا یہ عورتوں کے لیکوریا کا مرض ہے، تو ایسا مرض ہے تو رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اور تھوڑا سا پانی پی کر سو جائیں اور دم کر لیں، اس کی پابندی رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کی جتنی بھی طبی امراض ہیں اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو کسی کو حاجت ہے، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی یا کوئی مصیبت ہے وہ دفع نہیں ہو رہی، تو یہ جو سورۃ النوح روزانہ 3 مرتبہ کسی بھی ایک نماز کے بعد تلاوت کر کے اللہ کے حضور درخواست رکھتا رہے تو 41 ڈیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور جو آپ کی حاجت و ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جو بہت عام بات ہے اور عام ضرورت ہے لوگوں عام کی۔ ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ جی جی۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کا موقع دیں گے۔ اچھا، ہاں، یعنی اس کو عدل و انصاف قائم کرنے کا موقع دیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ دشمن اگر اس کے کوئی ہیں ظاہری یا باطنی، ان دشمنوں پر اس کو غلبہ حاصل ہوگا اور دشمن اس کو ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔ درست۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دیں گے کہ اگر یہ گناہ گار ہے، کوئی غلطیاں خطائیں ہیں تو اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ واہ، ہاں، یہ زبردست چیز۔ زبردست۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو کوئی پیغام میسیج پہنچنے والا ہے لیکن پیغام دینے والا دیر سے میسیج دے گا اس کو۔ اچھا، جو اس کو بر وقت ملنا چاہیے تھا اس وقت نہیں پہنچ پائے گا وہ پیغام، لیکن پیغام دیر سے اس کو پہنچے گا۔ یہ اشارہ اس بات کا یعنی خواب میں آ جائے تو آپ ایک دم سمجھ جائیں کہ کچھ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی میسیج آپ کو پہنچ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے ٹائم پہ نہیں، ذرا ڈیلے ہو کر وہ میسیج آپ کو پہنچے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ خواب میں تعبیر ہے اور یہ اس کے حقائق۔ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ کتنی لمبی آیت ہے؟ ہاں، یہ جو 28 آیتیں ہیں اس کی، اور اتنی بڑی صورت نہیں بڑی ہے، نہیں۔ اور یہ جو ہے وہ اس کا تدوین کے اعتبار سے نمبر 71 ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی 71 ہے۔ اچھا، ہاں، تو نازل ہوئی تو 71 نمبر پہ اور جب مرتب ہوئی تو بھی 71 نمبر پہ۔ تو 28 اس کی آیتیں، 2 رکوع ہیں اس کے، تو کوئی زیادہ بڑی صورت نہیں اور بہت دلچسپ اس کے اندر جو آیات و تفصیلات ہیں۔ بہت خوب۔